اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ڈاکٹر صاحب، محمد عثمان نے آزاد کشمیر ضلع باغ سے پوچھا ہے کہ نظر کیا ہے؟ کیا نظر کا لگنا برحق ہے؟ اور اگر کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب محمد عثمان صاحب، آپ کے اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اصل ہوتا ہے، اس کو ہم نظر بد بھی کہتے ہیں، اور جس کو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کے شر سے بچنے کے لیے، پناہ مانگنے کے لیے ہمیں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قبروں میں مدفون لوگوں کی ایک تہائی نظر بند کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان کو کسی کے بارے میں حسد کرنے کے متعلق شک ہو تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، وہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو لوگوں نے، علماء کرام نے وضاحت کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ العین یعنی نظر بد عربی زبان میں عان یعینوں سے ماخوذ ہے، جو کسی کو نظر بد لگانے پر بولا جاتا ہے۔ نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ نظر لگانے والا شخص کسی چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے، پھر اس کے نفس کی خبیث کیفیت اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور پھر اپنی زہریلی خباثت اس پر ڈالنے کے لیے نظروں کی مدد حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور یہی فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ اور کہہ میں پناہ چاہتا ہوں حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ تو ہر نظر لگانے والا حاسد ہوتا ہے، جبکہ ہر حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حاسد نظر لگانے والے سے زیادہ عام لفظ ہے، اس لیے حسد سے پناہ چاہنے سے نظر بد سے بھی پناہ مل جاتی ہے۔ اور پھر یہی جس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی نظر بد جو ہے وہی نظر لگ کے، اور اس میں اس قسم کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برحق ہے، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کرتے تھے کہ میں نظر بد سے دم کرواؤں۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بد اثر رکھتی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہوتی تو نظر بد ہوتی۔ جب تم سے غسل کے پانی کا مطالبہ کیا جائے تو تم غسل کر کے پانی دے دو تاکہ وہ اس سے نہا لے، اس کی ہم آگے وضاحت کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جعفر کی اولاد کو نظر بہت لگتی ہے، تو کیا میں ان پر کسی سے دم کروا لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہوتی تو نظر بد ہوتی۔ اور اسی طرح پھر ایک اور حدیث آتی ہے جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ ایک بار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکے کی جانب عازم سفر ہوئے۔ جب جحفہ کے قریب شیب خرار نامی جگہ پہنچے تو سہل ابن حنیف نے غسل کرنا شروع کیا۔ نہانے لگے تو وہ گورے رنگ کے تھے، خوبصورت صحابی تھے، تو انہیں غسل کرتے ہوئے بنی عدی ابن کعب کے عامر ابن ربیہ نے دیکھا، تو یہ عامر یہ کہہ کر بغیر نہ رہ سکے کہ آج سے پہلے میں نے اتنی صاف رنگت والی جلد کبھی نہیں دیکھی۔ یہ کہنا ہی تھا کہ وہ سہل فوری طور پر زمین پر گر گئے۔ پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ سہل کے لیے کچھ کریں گے؟ اللہ کی قسم وہ تو اپنے سر بھی نہیں اٹھا پا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کسی پر شک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عامر ابن ربیہ نے انہیں دیکھا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور ڈانٹ پلائی اور فرمایا اپنے بھائی کو نظر بد کے ذریعے کیوں مارتے ہو؟ جب تم نے اپنے بھائی میں کوئی اچھی چیز دیکھی تو اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیہ کو حکم دیا کہ سہل ابن حنیف کو غسل کا پانی کرنے کے لیے غسل کرے، اور اپنے عامر ابن ربیہ نے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ، کوہنیاں، پاؤں، گھٹنوں تک اور تہبند کے اندرونی حصے کو ایک بڑے پیالے میں دھوئے، اور پھر اس پانی کو سہل پر ڈال دیا گیا۔ پانی ایک آدمی نے سہل کے سر اور پیچھے سے کمر پر ڈالا اور اس پیالے کو اس کے پیچھے انڈیل دیا، اور انہیں ایسے ہی کیا تو سہل ابن حنیف اٹھ کر لوگوں کے ہمراہ چل پڑے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اس کی جو اصل وضاحت تھی وہ فرما دی۔ تو
تو مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیاطین اور سرکش جن و انس سے محفوظ رکھے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ، توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگی ہوئی دعاؤں کا سہارا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حفاظتی دعائیں جو ہیں وہ انسان کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے کام آتی ہیں۔ اسی طرح اس میں سے یہ بھی ہے دعاؤں میں سے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی مخلوقات کے شر سے۔ اور ایک اور جو دعا سکھائی گئی کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کے غضب سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے پاگل پن سے، اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کثرت سے پڑھنا چاہیے ہمیں کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اسی طرح اگر دیگر مسنون ثابت شدہ دعا بھی پڑھی جائیں تو وہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ بعض علماء نے جو واضح کیا ہے کہ اگر جس کو نظر لگی ہو اس کا علم ہو جائے، کس کی نظر کس نے لگی ہے، کیسے لگی ہے، تو یا کسی کے بارے میں شک ہو کہ اس کی نظر لگی ہے، تو پھر ایسے شخص کو متاثرہ مریض کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک بڑے برتن میں پانی لے کر اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالے، پھر کلی اسی برتن میں کرے، اسی برتن میں اپنا چہرہ دھوئے، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے دائیں گھٹنے پر پانی ڈالے اور گھٹنے سے پانی برتن میں گرائے، پھر دائیں ہاتھ استعمال کرتے ہوئے بائیں گھٹنے پر پانی ڈالے، اپنے تہبند اسی پانی میں دھوئے، پھر عین زدہ شخص یعنی جس پہ نظر لگی ہوئی ہے کھڑے ہو کر ایک دفعہ یہ سارا پانی اس پر انڈیل دے، اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جو ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم نے اسے کرنا ہے، تاکہ اس قسم کے جو واقعات ہو جاتے ہیں خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں بہت ہوتے ہیں، بچے جو ہیں چھوٹے معصوم بچے، تو ان کو دیکھ کر کوئی ایسی بات کہہ دی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر وہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو لہذا اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ دم کرنا، دم کرنے کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر بد اور بخار کا علاوہ دم ہے ہی نہیں۔ تو دم وہ ہے جو سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ تو لہذا اس طرح یہ دم کرنا جو ہے وہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، آپ کو تکلیف دینے جو ہر چیز سے، ہر جان اور ہر حاسد آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے گا، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔ اور اسی طرح جیسے ہم نے بتایا کہ وہ پانی جو ہے لے کر اس کے غسل کا پانی وہ اس کے اوپر ڈالا جائے، اس سے ہو جائے گا۔ تو نظر بد سے بچاؤ کے لیے پیشگی حفاظتی اقدامات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ توکل کے منافی بھی نہیں ہے، بلکہ یہی تو توکل ہے، کیونکہ توکل در حقیقت اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے ساتھ ایسے اسباب اپنانے کو کہا جاتا ہے جو شریعت میں جائز ہیں۔ اسباب اپنانے کا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشگی دم کیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یعنی میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان، زہریلی چیز اور ہر نظر بد کے شر سے۔ اور آپ یہ فرماتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل پر دونوں کو ایسے ہی دم کیا کرتے تھے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں پر اس طرح دم کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے پھر خاص طور پہ ماؤں کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دم کے جو الفاظ ہیں وہ یاد کر لیں اور اپنے بچوں پہ دم کرتی رہا کریں، رات میں کر لیں، صبح میں کر لیں، جب نہلائیں، کپڑے پہنائیں، بچہ جو اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی دیکھے تو ماشاءاللہ یا ایسی الفاظ نہ کہے تو پھر اس پہ نظر لگنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اسی لیے پھر چاہیے کہ وہ اس قسم کی یہ دم کرتے رہنا چاہیے تاکہ بچے بھی اس میں محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔